السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قادیانیوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہے یہاں پر علی مرزا کے ساتھ جو ہے وہ کوشچن آنسر ہوا ہے۔ اس سے متعلق کچھ چیزیں جو ہے ان سے پوچھی گئی تھی اور اس کا جواب جو ہے انہوں نے کیا دیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اور قادیانیوں سے متعلق جو معاملہ سامنے جو بھی واقعہ ہوا اور جو بھی اس کا جو ہے کورٹ کا فیصلہ جو بھی آیا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، اور یہ جس طریقے کا معاملہ ہے اسے آپ کو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ آسان کیجیے اور سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب کیجیے اور ہدایت کا راستہ دکھائیے۔ اللہ ہم سب کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیجیے، جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد علی صاحب کو جو آج سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ تحذیر الناس کا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یہ آج کل جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پہ اجماع وغیرہ ہے، تو علی بھائی نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو اس کی تائید کریں۔ میرا سوال علی صاحب سے یہ ہے کہ جو وحی کشف الہام کے قائل ہیں، کیا وہ ختم نبوت کے منکر نہیں؟ اور اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہیں پھر وہ ان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آیت قطعی الدلالہ کی مخالفت ہے۔ علی بھائی کا جو کشف جو ختم نبوت پہ عقیدہ ہے وہ یہ وحی الہام کا سب دروازے بند، تو جو یہ سارے کشف الہام کے جو کو مانتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کشف الہام وحی کے جو قائل ہیں وہ آیت ختم نبوت کے خلاف ہے علی بھائی کے عقیدے کے مطابق، تو وہ کیوں غیر مسلمان نہیں ان کے فتوے کے مطابق؟ کیونکہ آیت صریح قطعی الدلالہ کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ بلکہ میرے پاس ایسے حوالے میں جہاں ان کے بزرگان نے یہ دعوے کی کہ ہم معصوم ہیں، ہمیں وہ کمالات ملے جو آدم سے قیامت تک لوگوں کو ملے، ہر نبی کو جو کمالات ملے آدم سے آخر تک وہ سب ہم میں ہیں، ایسے بھی ان کے بزرگان ہیں، وہ حوالے میں پیش کر سکتے۔ تو پھر وہ کیوں ختم نبوت کے منکر ہیں جب اس آیت جو کہ صریح اور ضروریات دین میں سے ہے اس کی مخالفت ہے؟ تو یہ اگر آپ سوال میرا نوٹ کر لیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے، باقی آپ کی گفتگو علی بھائی سن لیں گے۔ میں نے آپ کا سوال شارٹ میں لکھا ہے، باقی تفصیل میں علی بھائی آپ کی سوال سن لیں گے اور جواب آپ کو دیں گے۔ کوسچن نمبر آپ کا 30 ہے اور انشاءاللہ علی بھائی سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت السلام علیکم۔ یہ لاسٹ کوسچن لائیو سٹوری سیشن کا رضی اللہ بھائی کا کینیڈا سے، وہ پوچھ رہے ہیں کاش الہام اور وحی کے جو قائل ہیں وہ کیا وہ بھی ختم نبوت کے بھی منکر بنتے ہیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ جی، ہمارا تو موقف یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی خبر دی، سوائے ایک استثناء کے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا خواب کے ذریعے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا کیا ہیں تو فرمایا وہ خواب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور ان کے لیے خواب کا لفظ نہیں، مبشرات یعنی خوشخبری۔ خوشخبری یہ کہ آپ کو کوئی مستقبل کی خبر کے بارے میں بتایا جائے، دین کے مسئلے اس میں نہیں بتائے جائیں گے، تو دین تو مکمل ہو چکا۔ اس طرح کی کوئی خوشخبری خواب میں مل سکتی ہے۔ اگر تو دنیا سے متعلق ہے وہ، تو جب تک وہ پوری نہیں ہوتی اس وقت تک آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی درست ہے۔ مے بی مے ناٹ بی۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ تو جب تک وہ ایگزیکیوشن نہ ہو جائے اس واقعے کی، آپ کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا؟ میرے اپنے جاننے والے قریبی ریلیٹیو میں سے ایک بندے نے مجھے 8 سے 30 سال پہلے بتایا کہ جی مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ تمہاری زندگی صرف 1.5 مہینہ رہ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی وہ زندہ ہے، الحمدللہ۔ تو وہ اگر 1.5 مہینے کے اندر فوت ہو جاتے تو میں کہتا کہ بالکل یہ غیبی خبر ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ بالکل جھوٹی خبر تھی، یہ کوئی مبشرات میں سے نہیں تھا، یہ ان کے ایک نفس کا وہم تھا یا شیطان نے دکھایا تھا۔ باقی یہ جو صوفیاء دعوے کرتے ہیں، جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کیا، چلے ہم عبد القادر جیلانی کو بچا لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، یہ لوگ بضد ہیں، انہیں ضرور یہ جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں ان کی طرف جھوٹ منسوب کر کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
میں نے اپنے رب سے 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اب یہ اس قسم کا کلیم کرنا کہ میں نے رب سے وعدہ لیا اور رب نے مجھ سے وعدہ لیا، اس میں وہ کوئی ذکر نہیں کر رہے کسی بھی موڈ کا. خواب میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ کر رہا ہو آخرت سے متعلق. اس طرح کی کمٹمنٹ تو رسول اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کی گئی، جنرل کی گئی ہے کہ آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرتا ہوگا اس کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مغفرت ہو جائے گی. صحیح مسلم میں موجود ہے، شب معراج آپ کو یہ تحفہ دیا گیا. تو یہ تو بالکل اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جیسا کہ دو دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہے کوئی شخص تخیل میں اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، وہ الگ بات ہے. جیسے شاعر بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ اپنی گپ شپ مارتے رہیں، لیکن یہ کہ میں نے اللہ کو یہ کہا، اللہ نے جواباً مجھے یہ کہا، بالکل ایسے لوگ پکے کافر ہیں. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس قسم کا اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے تو بالکل کلیئر کٹ، چاہے وہ کشف کے نام پہ کوئی رکھتا ہے یا عقیدہ امامت کے نام کے اوپر رکھتا ہے یا الہام کے نام کے اوپر رکھتا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے اور اللہ کا کوئی تعلق ہے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایسی خبریں دیتا ہے کہ جو بالکل دین سے متعلق منوان ویسی ہیں اور ان کے اوپر ایگزیکیوشن کرنا ضروری ہے. اور اس طرح کا دعویٰ بھی آج کے دور میں تو لوگ نہیں کرتے، وہ بڑی باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، دین تو مکمل ہو چکا ہے، یہ تو بس زیادہ سے زیادہ کوئی غیبی خبر مل جائے گی. لیکن وہ کہتے غیبی خبر ہے، اس کے بعد وہ جو آگے باتیں جوڑتے ہیں وہ ایسی خطرناک ہوتی ہیں. وہ غیبی خبر نہیں ہے، وہ مبشرات ہیں. صرف غیبی خبر کہہ کے دھوکہ نہ دیں، خوشخبری ہیں، اور وہ جب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی آپ بتا نہیں سکتے. اگر عبد القادر جیلانی کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کا مرید توبہ کے بغیر نہیں جائے گا، تو ہمیں تو نہیں پتا اسے کاؤنٹر ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. خواب کا تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، ان تو ڈائریکٹ کا ہے. اس طرح آپ صوفیاء کی کتابوں میں دیکھیں، رابعہ بصریہ کو دیکھیں، باقی لوگ وہ ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے. تو وہ تو کلیئر کٹ کفریہ عقیدے ہیں جی، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمیں ان کے کفر میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے جن لوگوں کے اس قسم کے عقائد ہیں، کیونکہ ہم خود کافر ہو جائیں گے ہم اگر ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر دیں اس حوالے سے. بالکل اسی لیے میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت. ایک یہ ویڈیو ہے، ہمارے استاد بھی وہ محی الدین ابن عربی کی ایک عبارت سے ڈسیو ہوئے تھے، تو میں نے پورا اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور بتایا کہ مبشرات کیا ہوتے ہیں، خواب کیا ہوتے ہیں، کشف کیا ہوتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے، شرح صدر کیا ہوتا ہے. شرح صدر تو موجود ہے بخاری مسلم میں. حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنا ہے، باقی صحابہ کو نہیں سمجھ آئی. معاملہ فہمی یہ ہو سکتی ہے، یہ نان مسلم میں بھی ہو سکتی ہے، مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے. نیوٹن کو اللہ نے شرح صدر کروایا سیب کے گرنے سے. آئنسٹائن جو ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تخیل میں یہ تصور کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلڈنگ کے باہر پینٹ کر رہا ہے اور اسی دوران وہ فری فال زمین کی طرف گر پڑے تو اس کی کیسے فیلنگ ہوگی. اس سے پورا گریوٹی کا اس نے آئیڈیا بدل کے رکھ دیا. نیوٹن کی گریوٹی کو اس نے پیسیفک اوشن میں پھینک دیا اور ایک بالکل نئی چیز سامنے آئی. لوگ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے فزکس کو. تو آئنسٹائن نے تو انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا. تو شرح صدر ہو سکتا ہے کسی شخص کو کہ وہ کوئی اسٹریٹجی سوچے اور وہ کام کرے. جیسا مجھے شرح صدر ہوا کہ اگر آپ نے مسلمانوں سے قرآن، بخاری اور مسلم منوانی ہے تو سب سے پہلے ان کے بزرگوں کو مارو. تو میں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں، تذکرۃ الاولیاء کی، یہ سب کچھ اتنی ہائی لائٹ کی کہ دیکھ لیں ان فرقوں کی پبلک اپنے بزرگوں کو چھوڑ گئی. جیسے ہی چھوڑ گئی اب انہیں قرآن بھی سمجھ آ رہا ہے، بخاری بھی سمجھ آ رہی ہے، مسلم بھی. حالانکہ قرآن، بخاری، مسلم تو صدیوں سے تھے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن دیکھیں ہم نے جس طریقے سے انہیں منوایا تو یہ مجھے کوئی کشف الہام تو نہیں ہوا، شرح صدر ہے. تفکر کیا، مجھے سلوشن ذہن میں آیا کہ اگر یوں کیا جائے تو میں بھی یہ کام کر جائے، اور وہ انجینئر صاحب کی ڈاکٹرن کام آ گئی. تو وہ آپ 2 ویڈیوز میری ضرور اس پہ دیکھیں، رپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری ویڈیو ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام. یہ تفصیلی ویڈیوز میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں.
درجنوں میں نے قرآن پاک کی آیات اور بخاری مسلم کی احادیث کے حوالے دے کے پورا مقدمہ سمجھایا، ایک ایک چیز کا فرق سمجھایا، الحمدللہ یہ ماسٹر پیس ہے اپنی فیلڈ میں، پی ایچ ڈی تھیسیز ہیں یہ دونوں لیکچرز۔